سوال یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ اگر کوئی جسمانی معراج کا انکار کرے تو کیا حکم ہے؟ 27 رجب المرجب کو رات کے چھوٹے سے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ اس پر قرآنی آیت اور صحیح احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ نیز جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبعی تابعین، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا مذہب، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن، تفسیر جلالین اور حاشیہ ساوی میں اور نسیم الریاض میں ہے کہ حق وہی ہے جس پر کثیر لوگ علماء اکابر اور مؤخرین میں سے عام فقہا، محدثین اور متکلمین ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج شریف فرمائی، کیونکہ لفظ عبد اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جسمانی معراج کے منکر کا کیا حکم ہے؟ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج شریف قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آسمانوں کی سیر ان منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرنے اور عرش کے اوپر جانے کا انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔